کچھ شرطیں بیان کیا، دیکھو یہ زمین ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے عزادار آئیں تو ہمارے عزاداروں کو ہماری قبروں کی نشاندہی کر دینا اور 3 روز تک ہمارا مہمان رکھنا۔ مظلوم کربلا نے بنی اسد کے مردوں کو بلانے کے بعد یہ باتیں کہیں، اور جب وہ چلے گئے تو ان سے کہا جاؤ تم اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں تو ان سے مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد حاکم وقت کے خوف سے ہمارے جنازوں کو دفن نہ کریں تو تم ہمارے جنازوں پہ آ جانا اور ہمارے جنازے کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں کو بھیج کے کہا تم اپنے بچوں کو بھیجو۔ مظلوم کربلا نے اپنی مظلومیت کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ننھے بچوں کو بلا کے کہا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین حاکم و ظالم کے خوف سے ہمارے جنازوں کو دفن نہ کریں تو تم آ جانا، آہستہ آہستہ آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری قبروں پہ ڈال دینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارا جنازہ دفن ہو جائے۔ بس عزاداروں 5 منٹ انشاءاللہ اور بہت مصاب ہوں گے۔ ایک کتاب ہے محمد مہدی مازندرانی کی مال سبتین، اس میں یہ روایت نقل کی گئی، بس اسی روایت کو کر کے ختم کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا اور اہل حرم کو اسیر کر کے ظالم لے جا چکے تو بنی اسد کے افراد وہاں آئے، انہی نے اپنا مکان تعمیر کیا۔ جب مکان تعمیر ہو گیا تو عورتیں فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گئیں۔ اب جو فرات کے کنارے پہنچی ہیں تو کیا دیکھا، کچھ لاشیں ہیں جن لاشوں سے نور ساطع ہو رہا ہے، پورے میدان میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ حسین ان کے اصحاب کے لاشیں ہیں، لہذا دوڑی ہوئی وہ اپنے گھروں پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنے شوہروں سے کہا تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہو، ارے جاؤ حسین و اصحاب حسین کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ مرد آئے، آنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ ایک جنازے کو اٹھائیں۔ ایسا جنازہ تھا جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ جنازے کو اٹھائیں، اس ٹکڑے کو اٹھائیں، مگر کوئی جز اٹھ نہیں رہا تھا۔ سب نے مل کے چاہا کہ ایک جز کو اٹھائیں، مگر وہ ایک جز بھی اٹھا نہ سکے، تو طے یہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں، بقیہ اور لاشوں کو اٹھائیں، انہیں دفن کریں۔ بقیہ اور لاشوں کو دفن کرنا چاہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگوار ہیں جن کی کمر خمیدہ ہے، سواری سے آئے، اتر کے آگے آئے۔ ان لوگوں کو خوف ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمر سعد کا لشکر کے کوئی فرد آ گیا ہے، لہذا جنازوں کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ بزرگوار آئے، انہیں نے آ کے ایک جنازے پہ اپنے کو گرایا اور گرانے کے بعد کہا اے میرے بابا، بیٹا بہت شرمندہ ہے، اے بابا آپ کا جنازہ 3 روز تک زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا، بابا بہت شرمندہ ہوں۔ پھر مظلوم کربلا کے جنازے کے لیے ان بنی اسد کے لوگوں کو دیکھا تو کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہی نے کہا ہم اس جنازے کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، مگر اس جنازے کے اتنے ٹکڑے تھے کہ ہم ٹکڑے کو بکھیرنا چاہ رہے تھے، مگر ایک جز کو بھی ہم اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ مظلوم کربلا کے جنازے کے ٹکڑے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ مظلوم کربلا کے جنازے کو خود مظلوم جناب سید سجاد نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے دفن کیا۔ ہاں عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مٹھیوں میں خاک لے کے آئے تھے۔ جب مظلوم کربلا کے ناتواں بیٹے نے میدان کربلا میں قبر کھدوائی، ذریح نکلی اور لوگوں نے چاہا کہ اس میں شریک ہو، تو امام نے منع کر دیا نہیں، اس میں تم شریک نہیں ہو سکتے، اس جنازے کو میں تنہا دفن کروں گا۔ کہا اے شخص، اس جنازے کے ایک ٹکڑے کو ہم سب نے مل کے چاہا تھا مگر نہیں اٹھا سکے، آپ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ تو بہت کمزور ہیں۔ کہا رک جاؤ۔ اس کے بعد ایک فقرہ جملہ استعمال کیا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے سید سجاد نے اس جنازے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے دفن کر دیا۔
ایک گڈھا اور کھدوایا جس میں 17 جنازے دفن کرائے، ایک گڈھا اور کھدوایا جس میں اور جنازے تھے، بقیہ جتنے تھے دفن کرائے. پھر پوچھا کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا فرات کے کنارے کچھ جنازے ہیں اور اس میں سے ایک جنازہ ایسا ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے. کہا مجھے وہاں لے کے چلو. پہنچے تو اپنے چچا کے جنازے پہ منہ کے بل گرے، چچا معاف کیجئے گا، بھتیجا آپ کی خدمت نہ کر سکا. وہاں بھی حکم دیا، ایک زری کھودی گئی، دفن کر دیا گیا. بنی اسد کے لوگوں کا بیان ہے کہ جب وہ بزرگوار جانے لگے ہم نے دامن کو تھام کے کہا اے بزرگوار اتنا تو بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ ہم نے تو بہت کوشش کی مگر ایک جز کو نہ اٹھا سکے، آپ نے کیسے تنہا جنازے کو دفن کر دیا؟ کہا یہ میرے بابا کا جنازہ تھا، میں سید و سجاد ہوں، اپنے بابا کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں زادارو، ابھی جس مظلوم کا تذکرہ ہوا کہ فنات کے قرارے جس کا لاشا تھا، نور نکل رہا تھا، اسی کے ہاتھوں میں وہ علم تھا جو ہمیشہ مولا کائنات کے ہاتھوں میں رہا کرتا تھا. اس کے بازو کٹتے رہے مگر اس نے علم کو جھکنے نہیں دیا، اس کے شانے قطع ہوتے رہے مگر علم کو جھکنے نہیں دیا. اس نے اپنے دانتوں سے مشق علم کو سنبھالا تھا، علم کو جھکنے نہیں دیا. اسی غازی کا علم ابھی برآمد ہوگا، اس غازی کے علم سے ایک مشق چھپی ہوگی، ایک مشق نکلی لگی ہوگی. یہ مشق نہیں ہے، گویا سکینہ چچا کے دامن سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے، چچا پیاسی ہوں. الا لعنت اللہ. زیارت